بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر سائمہ اقبال۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ بھی ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہمارے لیکچر کا عنوان جدید اردو غزل کے حوالے سے فانی بدایونی کی غزل نمبر 2 دنیا میری بلا جانے مہنگی ہے یا سستی ہے کی تشریح۔ یہاں ہم اس غزل کے فکری اور فنی محاسن بیان کریں گے۔ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ شعر نمبر 1۔ دنیا میری بلا جانے مہنگی ہے یا سستی ہے، موت ملے تو مفت نہ لوں، ہستی کی کیا ہستی ہے۔ فکری و فنی اعتبار سے ایک گہرا اور تہدار شعر ہے، جس میں شاعر نے اپنی وجودی بیزاری، دنیا کی بے ثباتی اور زندگی کے لا حاصل پان کو بڑی فنکارانہ سادگی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ فکری سطح پر یہ شعر اس کیفیت کا آئینہ دار ہے جسے جدید ادب میں وجودی مایوسی کو کہا جاتا ہے۔ شاعر کو دنیا کی قیمت یا اہمیت سے کوئی دلچسپی نہیں رہی، وہ اس سے بیزار ہے اور اسے یہ احساس ہو چکا ہے کہ دنیا کی رنگینی محض دھوکہ ہے۔ وہ اس دنیاوی ہستی کو اس قدر بے حقیقت تصور کرتا ہے کہ اگر موت بھی اسے بلا قیمت دی جائے تو وہ بھی اسے گوارا نہیں، کیونکہ جس زندگی کی قدر نہیں اس کی موت بھی بے معنی ہے۔ یہاں ہستی کی کیا ہستی ہے جیسا سوالیہ انداز دراصل ایک فلسفیانہ انکار ہے۔ شاعر دنیا کو ایک ایسے سراب کے طور پر پیش کر رہا ہے جو انسان کو اپنی حقیقت سے دور رکھتا ہے۔ یہ شعر ایک طرف فانی بدایونی کے تصوف سے قریب خیالات کو ظاہر کرتا ہے تو دوسری طرف جدید انسان کی بے بسی اور بیزاری کا اظہار بھی ہے۔ اس میں انسان کی محدودیت، کائنات میں اس کی ناپائیداری اور اس کے انجام کی حتمیت کو علامتی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ فنی محاسن۔ فنی اعتبار سے یہ شعر مضمون آفرینی کا بہتر نمونہ ہے۔ سادہ الفاظ کے ذریعے شاعر نے ایک پیچیدہ تصور کو بیان کیا ہے۔ دنیا میری بلا جانے جیسے روزمرہ فکرے میں ایک انکاری تیور اور بے نیازی کا رنگ ہے، جبکہ موت ملے تو مفت نہ لوں میں آہنگ و تضاد کے ذریعے معنوی شدت پیدا کی گئی ہے۔ ہستی کی کیا ہستی ہے میں تکرار لفظی کے ذریعے ایک معنوی طنز پیدا کیا گیا ہے۔ گویا شاعر اپنی زندگی کے دکھوں اور تجربوں کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ ہستی محض ایک وہم ہے۔ یوں یہ شعر نہ صرف فانی کے منفرد انداز فکر کا غماز ہے، بلکہ اردو غزل میں فلسفہ جذبات کے امتزاج کی ایک عمدہ مثال بھی ہے۔ شعر نمبر 2۔ آبادی بھی دیکھی ہے ویرانے بھی دیکھے ہیں، جو اجڑے اور پھر نہ بسے دل وہ نرالی بستی ہے۔ یہ شعر فانی بدایونی کے اس مخصوص انداز فکر اور محسوسات کی نمائندگی کرتا ہے جس میں وہ دل کو محض ایک جذباتی مرکز نہیں بلکہ کائناتی ویرانی اور انسانی تجربے کی علامت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ فکری تجزیہ۔ شاعر نے دل کی کیفیت کو انسانی تجربے کے ایک گہرے استعارے میں ڈالا ہے۔ آبادی بھی دیکھی ہے ویرانے بھی دیکھے ہیں ایک علامتی اظہار ہے اس زندگی کا جس میں انسان نے خوشیوں، رونقوں اور محرومیوں، تنہائیوں دونوں کا سامنا کیا ہے، مگر ان سب سے الگ منفرد وہ کیفیت ہے جسے شاعر دل کی بربادی سے تعبیر کرتا ہے۔ جو اجڑے پھر نہ بسے دل وہ نرالی بستی ہے۔ یہاں دل کو ایک ایسی بستی کے طور پر دیکھا گیا ہے، ایسی بستی جو ایک بار اجڑ جائے تو پھر دوبارہ آباد نہیں ہوتی۔ یہ ایک وجودی المیہ کا بیان ہے کہ انسان کی باطنی شکست کبھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوتی۔ یہ شعر نہ صرف عشق میں ٹوٹنے والے دل کی تصویر ہے بلکہ زندگی کی ناقابل تلافی ٹوٹ پھوٹ کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ فنی تجزیہ۔ فنی طور پر یہ شعر تشبیہ، استعارہ، تضاد اور سادگی میں پیچیدگی کی خوبصورت مثال ہے۔ آبادی اور ویرانے جیسے الفاظ صرف ظاہری مناظر نہیں بلکہ ایک داخلی کیفیت کا استعارہ ہیں۔ مصرع ثانی میں نرالی بستی ایک انفرادیت بخش ادبی ترکیب ہے جو دل کی ایسی حالت کو ظاہر کرتی ہے جو نہ عام ہے نہ بار بار پیش آنے والی۔ بحر کی روانی اور سادگی میں گہرائی نے شعر کو دل میں اتر جانے والی کیفیت عطا کی ہے۔ اس میں اردو غزل کی روایتی داخلیت بھی ہے اور جدید انسان کی شکست خوردگی کا عنصر بھی۔ یوں فانی بدایونی اس شعر میں ماضی، تجربہ، عشق اور وجودی کرب کو چند الفاظ میں سمیٹ لیتے ہیں۔ نمبر 3۔ خود جو نہ ہونے کا ہو عدم، کیا اسے ہونا کہتے ہیں؟ نیست ہو تو ہست ہے، یہ ہستی کیا ہستی ہے۔
فانی بدایونی کا یہ شعر ان کے فلسفیانہ وجودی اور صوفیانہ رجحانات کا گہرا عناصر ہے۔ اس شعر میں فانی ہستی اور نیستی، وجود اور عدم کے دقیق مفہوم کو انتہائی گہرے اور پیچیدہ انداز میں بیان کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک عاشق ناکام کی پکار نہیں بلکہ ایک متفکر، ایک متصوف اور ایک شکست خوردہ انسان کا فکری بیان بھی ہے۔ فکری تجزیہ: خود جو نہ ہونے کا ہو، عدم کیا اسے ہونا کہتے ہیں؟ یہ مصرع ایک الجھا ہوا مگر پر اثر سوال ہے۔ شاعر ہونے وجود کو صرف جسمانی یا ظاہری وجود تک محدود نہیں رکھتا بلکہ خودی، شعور اور احساس ہستی کو وجود کا لازمی جز سمجھتا ہے۔ جو ہستی اپنی خودی، شعور یا اندرونی وجود سے خالی ہے، شاعر کے نزدیک وہ گویا نہ ہونا ہے، اور ایسی حالت کو ہونا کہنا ایک وہم یا خود فریبی ہے۔ نیست ہو تو ہست نہیں، یہ ہستی کیا ہستی ہے؟ یہ مصرع وجود عدم کے باہمی ربط کی صوفیانہ تعبیر پیش کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، اگر نیست یعنی عدم یا فنا نہ ہو تو ہست یعنی وجود کا کوئی مفہوم ہی باقی نہ رہتا۔ گویا وجود کی معنویت عدم کے ادراک سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک وجودی تضاد ہے۔ ہستی کو پہچاننے کے لیے نیستی کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر ظاہری چیز فانی ہے اور اصل حقیقت اس فنا یا عدم میں پوشیدہ ہے جس کا شعور ہی ہستی کو معنی عطا کرتا ہے۔ یہ نظریہ تصوف کے اس نقطہ سے ہم آہنگ ہے کہ وجود ما فی العدم یعنی حقیقت اس میں ہے، یہ ظاہر نہیں۔ نیز یہ وجودی فلسفے کے اس تصور کے بھی قریب ہے کہ وجود کی صداقت اس لمحے میں ہے جو انسان عدم کے امکان سے دوچار ہوتا ہے۔ فنی تجزیہ: یہ شعر فلسفیانہ غزل گوئی کی عمدہ مثال ہے۔ اس میں سوالیہ انداز کی ایک فکری دھچکا پیدا کرتا ہے جو قاری کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ متضاد مفاہیم جیسے ہونا اور نہ ہونا، ہستی اور نیستی کو یوں جوڑا گیا ہے کہ معنی کا دائرہ پھیلتا چلا جاتا ہے۔ تکرار ہونا، ہستی نیست نے ایک صوتی آہنگ پیدا کی ہے جو شعر کو موسیقیت و فکر کی گہرائی دیتی ہے۔ تجریدی موضوع کو آسان اور رواں زبان میں ڈھال کر شاعر نے شعر کو فکری جمال بخشا ہے۔ اس طرح یہ شعر صرف فلسفے کی مجرد باتیں نہیں کرتا بلکہ انہیں ایک جمالیاتی اور وجدانی کیفیت میں تبدیل کر دیتا ہے جو فانی بدایونی کے شعری کمال کا ثبوت ہے۔ نمبر 4، عجز گناہ کے دم تک ہیں عصمت کامل کے جلوے، پستی ہے تو بلندی ہے، راز بلندی پستی ہے۔ یہ شعر فانی بدایونی کی گہری فکری اور صوفیانہ بصیرت کا غماز ہے۔ یہاں شاعر نے تضاد، توازن اور فانی شعور کو جس لطیف انداز سے نظم کیا ہے وہ فانی کے تخیل کی بلندی اور فکر کی گہرائی کا مظہر ہے۔ فکری تجزیہ: عجز گناہ کے دم تک ہے عصمت کامل کے جلوے، یہ مصرع ایک اخلاقی اور روحانی نقطہ پیش کرتا ہے۔ شاعر کے نزدیک کامل پاکیزگی، عصمت کا جلوہ تبھی ظاہر ہوتا ہے جب انسان اپنے گناہ کا ادراک کرے، اس پر ندامت اور عجز اختیار کرے۔ یہ تصور تصوف میں بھی ملتا ہے کہ توبہ، عجز اور فکر ہی انسان کو عرفان و کمال تک لے جاتے ہیں۔ فانی اس شعر میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسانی گناہ اگر احساس گناہ میں ڈھل جائے تو وہی احساس بلندی کا زینہ بن سکتا ہے۔ یہاں عجز کو کمزوری نہیں بلکہ روحانی ترقی کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ پستی ہے تو بلندی ہے، راز بلندی پستی ہے، یہ مصرع فانی کو وجودیاتی اور فانی فکر کا نچوڑ ہے۔ شاعر کے نزدیک پستی صرف ایک منفی حالت نہیں بلکہ بلندی کی شرط ہے۔ جسے زمین جھکنے والے ہی آسمان کی وسعت دیکھ سکتا ہے، ویسے ہی خود کو کمتر سمجھنے والا وہی اصل میں بلند ہے۔ یہ تصور عرفان اسلامی میں جا بجا ملتا ہے کہ ادنا فانی ہے اور اعلیٰ باقی ہے۔ فنی تجزیہ: صنعت تضاد نے شعر کو فکری گہرائی عطا کی ہے۔ تکرار ہے تو ہے کہ اسلوب نے خطیبانہ اور زوردار آہنگ پیدا کیا ہے۔ مجاز اور اشارات نے شعر کو ایک فلسفیانہ تمثیل میں بدل دیا ہے۔ شاعر نے تجریدی مفاہیم کو بھی غزل کے پیکر میں آسانی سے سمو دیا ہے جو فانی کے تخلیقی ہنر کا اظہار ہے۔ یہ شعر فانی کی اس معنوی بصیرت کی مثال ہے جس کے مطابق ظاہر میں چھپی حقیقت کو سمجھنے کے لیے دل کی آنکھ درکار ہے۔ شعر نمبر 5، وحشت دل سے پھرنا ہے اپنے خدا سے پھر جانا، دیوانے یہ ہوش نہیں یہ تو ہوش پرستی ہے۔ یہ شعر فانی بدایونی کے فکری اور فنی کمال کا شاہکار ہے جس میں عشق، جنون اور خدا سے تعلق کے پیچیدہ موضوعات کو علامتی اور عرفانہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔
اس شعر میں فانی نے تصوف، جنون عشق اور عقل و شعور کی ضدی کشمکش کو بڑی مہارت سے ایک وحدت میں پرو دیا ہے۔ فکری تجزیہ: وحشت دل سے پھرنا ہے اپنے خدا سے پھر جانا۔ یہ مصرع دل کی وحشت یعنی اضطراب، بے چینی، عشق کی شدت کو خدا سے تعلق کا مظہر قرار دیتا ہے۔ شاعر کے نزدیک اگر کوئی دل کی وحشت سے فرار اختیار کرتا ہے تو گویا وہ خدا سے روح گردانی کر رہا ہے۔ یہاں وحشت فقط نفسی کیفیت نہیں بلکہ عشق کے الہی کی روحانی حالت ہے جو صوفیاء کے ہاں قرب خداوندی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اسے وحشت سے پھر جانا راہ معرفت سے ہٹ جانا ہے۔ دیوانے یہ ہوش نہیں، یہ ہوش پرستی ہے۔ یہ مصرع عقل و عشق کی کشمکش کو ظاہر کرتا ہے۔ شاعر ایک دیوانے کی آواز میں کہتا ہے کہ جو لوگ خود کو ہوش مند کہتے ہیں دراصل وہ ہوش پرستی، عقل پرستی کے مریض ہیں۔ جب عشق کا اصل تقاضا یہ ہے کہ ہوش کو چھوڑ کر دیوانگی کو اختیار کیا جائے، یہاں ہوش پرستی کو روحانی جمود اور دیوانگی کو روحانی حرکت سمجھا گیا ہے۔ فنی تجزیہ: تضاد وحشت اور ہوش، دیوانہ اور ہوش پرستی جیسے متضاد الفاظ نے شعر میں فکری تناؤ پیدا کیا ہے جو اس کے معنوی تاثر کو گہرا کرتا ہے۔ اہم وحشت، دیوانہ، ہوش جیسے الفاظ میں کثرت معنی ہے۔ ان کا ظاہری اور باطنی مفہوم الگ الگ ہے جو شعر کو تعویل کے کئی امکانات فراہم کرتا ہے۔ تراکیب کی چستی اور وحشت دل، ہوش پرستی جیسے مرکب الفاظ نے نہ صرف فصاحت بڑھائی بلکہ فکری گہرائی بھی پیدا کی۔ ردیف قافیہ کی روانی پھر جانا پرستی ہے کی ترتیب سے شعر میں ایک مخفی لطافت اور موسیقیت پیدا ہوتی ہے۔ فانی کا شعر بتاتا ہے کہ وہ صرف غم و اندوہ کے شاعر نہیں بلکہ عشق حقیقی، وجودی فلسفے اور عرفان کی پرتوں کو بھی اشعار میں سمو سکتے ہیں۔ نمبر 6، آنسو تھے سو خشک ہوئے، جی ہے کہ امڈا آتا ہے، دل پہ گھٹا سی چھائی ہے، کھلتی ہے نہ برستی ہے۔ فانی بدایونی کا شعر داخلی کیفیات، نفسیاتی الجھن اور جذباتی اضطراب کا نہایت پراسرار اور گہرا نقشہ پیش کرتا ہے۔ اس میں شاعر نے ایک ایسی کیفیت کو بیان کیا ہے جو نہ مکمل غم ہے نہ مکمل سکون بلکہ ایک معطل جذبہ ہے، جیسے کوئی جذبہ اندر ہی اندر ابال مار رہا ہو مگر اس کا ظہور ممکن نہ ہو رہا ہو۔ فکری پہلو: آنسو تھے سو خشک ہوئے، جی ہے کہ امڈا آتا ہے۔ پہلا مصرع میں ایک تضاد داخلی کشمکش کو ظاہر کرتا ہے۔ آنسو جو احساس کا ظاہری اظہار تھے ختم ہو چکے ہیں مگر دل اور ذہن کی کیفیت ایسی ہے جیسے کوئی جذبہ اب بھی جو اندر ابل رہا ہے۔ آنکھیں خشک ہیں مگر روح کی نمی باقی ہے جو شاعر کی شدت جذبات کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ کیفیت انسانی غم کی وہ منزل ہے جہاں رونا بھی ممکن نہیں رہتا، صرف ایک خاموش گہرا کرب باقی رہتا ہے۔ دل پہ گھٹاسی چھائی ہے، کھلتی ہے نہ برستی ہے۔ دوسرا مصرع اس کیفیت کو طبیعت کی منظر نگاری کے ذریعے مجسم کرتا ہے۔ گھٹا یہاں علامت ہے غم، فکر یا شدید جذبات کی، مگر یہ گھٹا ایسی ہے جو نہ برستی ہے یعنی آنسو نہیں بہتے، نہ چھٹتی ہے یعنی سکون یا رہائی نہیں ملتی۔ اس منظر میں توقف، جمود اور گھٹن کی فضا قائم ہے۔ یہ انسان کی وہ کیفیت ہے یہاں اظہار کی قوت سلب ہو چکی ہے۔ یہ شعر وجودیاتی تنہائی، احساس بے بسی اور خاموش اذیت کی نمائندگی کرتا ہے۔ فانی کے یہاں غم صرف خارجی ثانیہ نہیں بلکہ ایک باطنی واردات ہے جو انسان کو اندر سے کھا جاتی ہے۔ فنی پہلو: استعارہ گھٹا کو دل کی کیفیت سے جوڑنا، تضاد خشک آنسو اور ابلتا ہوا جی، موسیقیت خشک ہوئے امڈ آتا ہے، چھائی ہے برستی ہے جیسے جز وقتی صوتی ترتیب نے شعر کو نغمگی بخشی ہے۔ تاثر: شعر قاری کو ایک ایسی جذباتی گرفت میں لے آتا ہے یہاں ہر شخص اپنی کسی پرانی کربناک کیفیت کو محسوس کر سکتا ہے۔ دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا سہل نہیں عالم۔ دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا سہل نہیں ظالم، بستی بسنا کھیل نہیں، بستے بستے بستی ہے۔ یہ شعر فانی بدایونی کے اس منفرد تخلیقی شعور کا عکاس ہے جس میں زندگی کے تلخ حقائق کو نہایت سادہ مگر پرتاثیر الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ یہاں دل اور بستی وہ استعارے ہیں جو انسانی تعلق، جذبات، وابستگی اور داخلی کائنات کی تشکیل کی نمائندگی کرتے ہیں۔
فکری تجزیہ، شاعر کہتا ہے کہ دل کا اجڑ جانا آسان ہے، یعنی کسی تعلق کا ٹوٹ جانا، محبت کا چھن جانا یا جذباتی خالی پن کا وارد ہو جانا ایک لمحے کا کام ہو سکتا ہے، مگر دل کا دوبارہ آباد ہونا، بسنا ایک طویل، صبر آزما اور تدریجی عمل ہے۔ یہاں بستی دل کی اس دنیا کو ظاہر کرتی ہے جو محبت، امید، یادوں اور خوابوں سے بنتی ہے۔ اس شعر میں نفسیاتی اور جذباتی تعمیر کی مشکل کو بیان کیا گیا ہے کہ دل کی دوبارہ تعمیر فقط خواہش سے نہیں بلکہ وقت، تجربے، درد اور تدریجی سکون سے ممکن ہوتی ہے۔ یہ شعر محبت، تعلق یا زندگی کے کسی بڑے صدمے کے دوبارہ جینے کی کوشش کو علامتی انداز میں پیش کرتا ہے۔ فنی کا یہ انداز میر کی طرح داخلی سچائی کو سادہ لیکن وزنی بیان میں ڈھالنے کا ہنر رکھتا ہے۔ یہ شعر قاری کے دل کی گہرائی میں اترتا ہے اور اسے اپنی داخلی کیفیت سے جوڑتا ہے۔ فنی تجزیہ، استعارہ، دل اور بستی بطور استعارے استعمال ہوئے ہیں۔ بستی یہاں داخلی کائنات یا زندگی کے جذباتی نظام کی علامت ہے۔ تکرار، بستی بسنا کھیل نہیں، بستے بستے بستی ہے، یہ فکرہ تکرار کے باوجود بوجھل نہیں بلکہ زور، معنویت اور گہرائی کو بڑھاتا ہے۔ موسیقیت، سہل نہیں، کھیل نہیں، بستے بستے جیسے صوتی عناصر شعر میں تسلسل اور نغمگی پیدا کرتے ہیں۔ عروضی حسن، شعر روانی کے ساتھ بحر میں ڈھلا ہوا ہے جس سے اس کی فنی دلکشی بڑھ گئی ہے۔ نمبر 8، فانی جس میں آنسو کیا دل کے لہو کا کال نہ تھا، ہائے وہ آنکھ اب پانی کی دو بوندوں کو ترستی ہے۔ یہ شعر فانی بدایونی کے داخلیت پسندانہ اور شدید جذباتی سلوک کی عمدہ مثال ہے۔ شاعر ایک ایسی کیفیت غم بیان کر رہا ہے، یہاں آنکھوں کے آنسو محض پانی نہیں بلکہ دل کے لہو کا روپ دھار چکے ہیں۔ اب وہی آنکھ خشک ہو چکی ہے، دو بوند آنسوؤں کو ترس رہی ہے۔ اس میں نہ صرف جذبات کی شدت نظر آتی ہے بلکہ غم کے ارتقائی مراحل بھی بیان ہوتے ہیں۔ فکری تجزیہ، فنی کے اس شعر میں محبت، درد اور جذباتی ناکامی کی انتہا کو بیان کیا گیا ہے۔ ماضی کی وہ کیفیت، یہاں آنکھیں صرف رونے کا ذریعہ نہ تھیں بلکہ دل کے لہو سے لبریز تھیں، یعنی رنج، غم، اذیت، احساس کی شدت اپنی انتہا پر تھی، اب مانند پڑ چکی ہے۔ اس کا دوسرا مصرع، ہائے وہ آنکھ اب پانی کی دو بوندوں کو ترستی ہے، داخلی ویرانی، جذباتی تھکن اور احساس کے خالی پن کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ انسان کی اس کیفیت کی عکاسی ہے، یہاں وہ اتنا ٹوٹ چکا ہے کہ رونے کی بھی سکت نہیں رہتی۔ یہ شعر فانی کے اس جمالیاتی نظریے کی مثال ہے جس میں دکھ، افسوس اور محرومی صرف ذاتی واردات نہیں بلکہ آفاقی انسانی تجربے کا حصہ بن جاتی ہے۔ اس میں ایک ایسی ویرانی بولتی ہے جو صرف فانی جیسے حساس شاعر کی زبان سے ہی نمایاں ہو سکتی ہے۔ فنی تجزیہ، تضاد کا استعمال، ماضی اور حال کا تضاد ہے، ایک طرف لہو جیسے آنسو، دوسری طرف خشک آنکھ، شعر میں گہری معنویت پیدا کرتا ہے۔ تشبیہ و استعارہ، دل کے لہو کا کال اور پانی کی دو بوندیں گہرے استعارے ہیں جو جذبات کی شدت اور بعد از غم ویرانی کو مجسم کرتے ہیں۔ آہنگ، کال اور ترستی بوندوں جیسے الفاظ ایک مخصوص صوتی کیفیت پیدا کرتے ہیں جو شعر کی فضا کو مزید پر اثر بناتی ہے۔ بیان کی شدت، ہائے وہ آنکھ میں ایک نوحہ، ایک سسکی، ایک بے بسی کی جھلک ہے جو قاری کو شدت سے متاثر کرتی ہے۔ ماحصل، یہ غزل ایک شکست خوردہ دل کی مکمل داستان ہے جس میں فانی زندگی کے ظاہری ہنگاموں، اندرونی ویرانی کے تضاد کو بڑے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ زندگی فانی کے لیے صرف جینے کا عمل نہیں بلکہ ایک مسلسل مرنے اور سہنے کا نام ہے۔ وہ ہستی کو بے وقوع سمجھتے ہیں اور موت کو آزادی کا ذریعہ۔ عشق ان کے ہاں کوئی رومانوی جذبہ نہیں بلکہ ایک ایسی واردات ہے جو دل کو خون کر دیتی ہے، جس کی شدت آنکھوں سے دل کے لہو کو بہا دیتی ہے۔ فانی کی اس غزل میں بیان اور انداز بیان کی گہرائی اور سادگی کا شاندار امتزاج نظر آتا ہے۔ وہ الفاظ کے انتخاب میں خاصی باریکی سے کام لیتے ہیں، وہ ہر مصرع میں ایک نئی کیفیت اور تصویر تخلیق کرتے ہیں۔ ان کی زبان میں کوئی مبالغہ آرائی یا فضول کلام نہیں بلکہ ہر لفظ اپنی جگہ پر مؤثر اور موزن ہے۔ مزید یہ کہ فانی کی غزل میں موسیقی اور آواز کی ہم آہنگی قابل تعریف ہے۔ طویل اور مختصر الفاظ کا توازن، نرم اور گونجدار اصوات کا امتزاج، قافیہ اور ردیف کی مناسب ترتیب ان کے کلام کو سننے میں دلکش بناتی ہے۔ ان کی غزل کی ہر بیت دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہوئی صدا لگتی ہے جو سننے والے قاری کے جذبات کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہی میرا یہ لیکچر فانی کی غزل نمبر 2 کی تشریح، اس کا فکری اور فنی جائزہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔
مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔